بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، قرض ہنسنا شرعاً بہت ہی اچھا ہے۔ ایسا قرض دینے والے اور واپس ادا کرنے والے دونوں کے لیے اجر کا وعدہ ہے۔ قرض ہنسنا دینے اور ادا کرنے کا ایسا ہی ایک واقعہ بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر فرمایا کہ اس شخص کو قرضہ کی ضرورت پڑ گئی۔ اس نے چاہا کہ 1000 دینار بطور قرض لے لے۔ وہ ایک آدمی کے پاس چلا گیا اور کہا کہ مجھے 1000 دینار بطور قرض مطلوب ہیں، مہربانی کر کے مجھے دے دیجئے۔ قرض دینے والے نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تجھے قرض تو دے دیتا ہوں، لیکن اپنا کوئی گواہ لاؤ جو تیرے قرض لینے پر گواہی دے۔ قرض لینے والے نے کہا کہ میرا یہاں اور تو کوئی گواہ موجود نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہی گواہ کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا کہ چلو گواہ نہیں تو کوئی ضمانتی ہی لے آؤ جو اس بات کی ضمانت دیتا ہو کہ واقعی آپ نے مجھ سے قرض لیا ہے۔ قرض لینے والے نے کہا کہ میرا ضمانتی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو کہ سبھی سے کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد اس آدمی نے قرضہ لینے والے کو 1000 دینار وقت مقرر کر کے دے دیا۔ چنانچہ وہ 1000 دینار لے کر سمندر کے راستے سے اپنے گھر چلا گیا۔ قرضہ لینے اور دینے والے کے درمیان ایک وسیع و عریض سمندر تھا۔ جب قرض لینے والے نے اپنی ضرورت پوری کر لی اور دوسری طرف قرض ادا کرنے کی مدت بھی اختتام کو پہنچ چکی تھی، تو مقروض نے دینار اٹھائے اور ادا کرنے کے لیے قرض دینے والے کی طرف چل پڑا۔ جب سمندر کے کنارے پہنچا تو وہاں کوئی سواری موجود نہیں تھی جو اس کو سمندر کے دوسری طرف لے جاتی۔ کافی دیر انتظار کے بعد اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں سوراخ کر کے 1000 دینار محفوظ کر دیے اور ساتھ ہی ایک خط بھی لکھ کر ڈال دیا اور لکڑی کے سوراخ کو اچھی طرح بند کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، آپ خوب جانتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے ادھار قرض لیا تھا جو کہ 1000 دینار کی لاگت تھا۔ اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو میں نے تجھے اپنا گواہ بنایا۔ قرض دینے والا اس پر خوش ہو گیا۔ بعد میں اس نے مجھ سے یہ قرض لینے پر ضمانت مانگی۔ اے اللہ، میں نے ضمانتی بھی تجھے ہی بنایا تھا۔ وہ آدمی پھر بھی خوش رہا۔ اے اللہ، وقت مقررہ پر پہنچنے کے لیے میں نے از حد کوشش کی ہے، لیکن مجھے کوئی کشتی سمندر پار کرنے کے لیے نہیں ملی۔ اے اللہ، اب میں یہ امانت تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس آدمی نے لکڑی کو سمندر میں پھینک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لکڑی تیرتے ہوئے دور تک چلی گئی اور وہ آدمی اپنے گھر واپس آ گیا۔ لیکن وہ شخص جس نے قرض دیا تھا وہ بھی سمندر کی دوسری طرف آ کر آنے والی ہر کشتی کا انتظار کر رہا تھا۔ انتظار کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی۔ ہر بار یہ کہتا کہ شاید ابھی آنے والا آ جائے، لیکن کہاں۔ اس کی آنکھیں سمندر کی وسعت کو دیکھتے دیکھتے تھک گئیں۔ آخر یہی آنکھیں ایک تیرتی ہوئی لکڑی پر پڑیں جو کہ ہچکولے کھاتی سمندر کی موجوں کے بیچ بل کھاتی ہوئی آہستہ آہستہ اس حیران کن آدمی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس آدمی نے سوچا کہ وقت مقررہ پر پہنچنے والا تو ابھی نہیں آیا، چلو یہ لکڑی پکڑ لیتا ہوں، گھر میں بطور ایندھن کام آئے گی۔ آدمی اس لکڑی کو پکڑ لیتا ہے اور گھر لے جا کر ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اس کو پھاڑتا ہے۔ جو ہی لکڑی 2 حصے ہوتی ہے تو اندر سے مال اور خط نکلتا ہے۔ جلدی جلدی پکڑا تو دیکھا کہ دیے ہوئے 1000 دینار سے یہ 1000 دینار کئی گنا خوبصورت تھے۔ اس شخص کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ تحریر کی عبارت پر نظر پڑی تو لکھا تھا کہ اللہ کی قسم، میں کافی دیر تک کشتی کے آنے کا انتظار کرتا رہا تاکہ وقت پر تجھے تیرا حق واپس کر دوں، لیکن میں نے کسی سواری کو نہ پایا۔ آخرکار یہ طریقہ استعمال کیا۔ قرض لینے اور دینے والے دونوں کی کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ قرض دینے والا قرض لینے والے سے کہتا ہے، کیا تو نے میری طرف کوئی چیز بھیجی ہے؟ قرض لینے والے نے کہا کہ میں تو تجھے یہی بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسی سواری نہ تھی جس کے ذریعے آپ تک پہنچ پاتا۔ قرض دینے والے نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف سے میری امانت واپس کر دی ہے جو کہ تو نے ایک لکڑی میں محفوظ کر کے بھیجی تھی۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی شرعی ضروریات پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔